کلپ نمبر 1540۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 47 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ان کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے اپنے انجام کو جانتے نہیں، اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ آخرت سے پہلے والے عذاب سے مراد یا تو بدر میں قتل ہونا ہے، یا بھوک و قحط کی 7 سالہ مصیبت یا عذاب قبر مراد ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی قبر میں زندگی عطا فرمائے گا اور اسے ویسی ہی عقل عطا فرمائے گا جیسی دنیا میں اسے ملی تھی، تاکہ وہ خود سے کیے گئے سوالات اور اس کی طرف سے دیے گئے جوابات کو سمجھ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انعامات یا عذابات تیار کیے ہیں ان کا فہم اسے حاصل ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ ترجمہ، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے اور ممنوعات سے رکے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے رہیں، اور جو مہلت ان مشرکین کو دی گئی ہے اس پر دل تنگ نہ ہو، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے پاکی بیان کرو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے قیام کے وقت اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ اس صورت میں حمد سے تکبیر اولیٰ کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جب سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کیا کریں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد اور تسبیح کیا کریں۔ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے، اس کی لغو باتوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی اے اللہ عز و جل، تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نماز سے پہلے پڑھا جانے والا وظیفہ، حضرت عاصم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح اپنی رات کی نماز شروع فرماتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی اور نے نہیں پوچھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر یوں دعا مانگتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے۔ پھر آپ قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، یعنی رات کے کچھ حصے میں اور تاروں کے چھپ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔